الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم حاضرین، اسلامی مہینوں میں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. الرجب من الترجیب، رجب کا معنی ہوتا ہے ترجیب، یعنی عزت اور احترام. یہ تعظیم اور اکرام والا مہینہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب. بڑا میٹھا اس کا پانی ہے، اور جو میرا امتی رجب میں روزے رکھے گا اللہ اس نہر کا پانی اسے عطا فرمائے گا. اور رجب کے بارے میں میرے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، رجب کو ہمارے لیے مبارک بنا اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے رجب اور شعبان کے مہینے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو ذرا تصور کریں، یہ مہینہ اپنے اندر بڑی تاریخ رکھتا ہے اور عظمت رکھتا ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے. غزوہ تبوک بھی رجب کے مہینے میں پیش آیا. نماز کی فرضیت بھی رجب کے مہینے میں، زکوٰۃ کی فرضیت بھی رجب کے مہینے میں، اور اسی طرح معراج کا واقعہ بھی رجب کے مہینے میں. اور صحابہ کرام میں دو عظیم ہستیاں ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ایک کو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں، اور ایک کو میدان سیاست اور میدان جنگ اور تجربے کا شاہ سوار کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا بھی یوم وصال جو ہے 22 رجب کو ہے. تو یہ دو عظیم ہستیاں زمانے میں قریب قریب تھیں، حضرت معاویہ اور حضرت علی. تو حضرت معاویہ اور علی پہ انشاءاللہ جو ہے نا، دونوں کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں اور آپس کے اندر ان کا تعلق کیا تھا،
اور ان کی آپس کے اندر جو تھی بعض جگہ پر جو مسائل بنے تو ان کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ نفرت پہ مبنی اختلافات تھے یا اصل میں محبت تھی اور اختلاف رائے تھا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور ان دونوں ہستیوں کو قرآن کی نظر میں، پیارے نبی کے فرامین کی نظر میں، اور خلفائے اربعہ کی نظر میں، اور صحابہ کرام کی نظر میں، اور تابعین تبع تابعین کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے؟ تو یہ ایک عظیم موضوع ہے، تو اس لیے میرا ارادہ ہے اس کو مستقل اگلا جمعہ جو ہے اسی پر انشاءاللہ بات کریں گے، حضرت علی اور معاویہ، یعنی عنوان بھی یہ ہوگا علی معاویہ اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں اور قدورتیں تاکہ ہماری دور ہوں۔ تو آج تھوڑی سی بات معراج کی کرتے ہیں اور درمیان والا جمعہ علی معاویہ، پھر معراج کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا رجب کا مہینہ ہمیں دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عروج عطا فرمایا۔ آپ نے خود فرمایا نا کہ رجب شہر اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ اس مہینے میں عظمتیں دیتا ہے، عروج دیتا ہے، تو عروج ملا اس مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ نظر ڈالیں تو علامہ ابن سیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 معجزات ہیں، اور ان میں سے 157 معجزات اللہ کے نبی کے بڑے تھے۔ 2000 معجزات میں سے 157 بڑے معجزات ہیں، اور پھر ان معجزات میں 2 معجزے سب سے بڑے ہیں اللہ کے نبی کے، ایک کو قرآن پاک کہتے ہیں اور ایک کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ دونوں میں عروج ہے، اور قرآن پاک کی عظمت بھی اپنی جگہ ہے، یہ بھی عظیم معجزہ ہے جس کا رد آج تک کوئی پیش نہ کر سکا، اور معراج والا بھی وہ معجزہ ہے جس کے عروج کا رد آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ یہاں یعنی ہر کوئی عاجز ہے، قرآن کی مثال بنانے سے عاجز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا عروج ملا وہاں تک جانے سے ہر کوئی عاجز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کہتے ہیں اسے جو اللہ کی طاقت ہو، اور اللہ کی طاقت کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جو اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے عروج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ عظیم عروج تھا۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج عروج سے ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، اس لیے اسے معراج کہتے ہیں۔ ایک معنی معراج کو معراج کیوں کہتے ہیں؟ دوسری وجہ، معراج حدیث پاک میں لفظ ہے ثم عرج بی الی السماء السابعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آسمان کی طرف بلند کیا گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو وہاں لفظ عرج بی، یعنی آپ کو بلند کیا گیا، یعنی آپ کو بلندی دی گئی، عرج بی، تو عروج سے نکلا وہی لفظ معراج، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی جو ہے کہ معراج جنت کی سیڑھی کا نام ہے، جو زینہ ہے، سیڑھی ہے، اس کا نام ہے، تو اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر ہے اسے اسراء عام طور پہ کہتے ہیں، جو آسمان کا سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں، کیونکہ زمین پہ جانا تھا اور آسمانوں پہ عروج تھا، بلندی تھی، تو بعض فرق بھی کر لیتے ہیں اسراء اور معراج کا، ورنہ مشہور یہ ہے، ایک سادہ سا لفظ بولا جاتا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ تو معنی ہے معراج کا۔ اور معراج کیوں ہوا، اس کی حکمتیں کیا ہے، اللہ نے کیوں بلایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک حکمت یہ تھی معراج کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عروج عطا فرمایا، یہ بتانا مقصد تھا پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری انسانیت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی کو سفر کروایا کہ دیکھ لو، مخلوقات میں صرف ایک ہی ہستی میں نے بنائی ہے کہ ان کی نبوت کو اختتام نہیں ہے، نبوت کی کوئی حد نہیں ہے، باقی سارے نبیوں کی نبوت کی حد ہے،
اور ہمارے نبی کی نبوت کی حد کوئی نہیں، باقی سارے نبی نبی بن کے آئے اور میرے نبی ختم النبی کا تاج پا کے سر پہ لائے، تو آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ بتانا تھا کہ میرا نبی سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ نبیوں میں مرتبے میں فرق ہے، عظمت میں نہیں ہے۔ نبی ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی عزت والا ہے، تو بعض مراتب میں فرق ہے۔ تو اللہ کا بتانا مقصود تھا معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میرا نبی سب نبیوں سے بلند ہے، کیونکہ امام سردار ہوتا ہے مقتدیوں کا، مصلی پہ آتا ہے۔ تو ہمارے نبی معراج کے سفر میں مصلی پر آ کے بیت المقدس میں یہ پیغام دیا کہ میرا نبی صرف عام انسانوں کا نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی معراج کے سفر میں۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کہ اللہ نے عالم ارواح میں جو ایک میثاق لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو یہاں پورا کروانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ انسانیت کو یہ بتانا چاہتا تھا مسلمانوں کو، اس امت کو، امام القبلتین بنا کر، امام القبلتین بنا کر، یعنی بیت اللہ کا بھی امام اور بیت المقدس کا بھی امام، مسلمانوں کو اللہ اس امت کو یہ عزت دینا چاہتا تھا کہ بیت اللہ کے وارث بھی تم ہو اور بیت المقدس کے وارث بھی تم ہو۔ بیت المقدس بھی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور خانہ کعبہ کی امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ بتانا مقصد تھا، کیونکہ آپ نے اس کو، اگر اللہ کے نبی کی یہ برا نہ ہوتا امام القبلتین، تو کبھی ہمارے بڑی عظیم ہستیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے عظیم جو ہستیاں تھیں اس کائنات میں، وہ بیت المقدس کے پاس نہ جاتے، اسے فتح نہ کرتے، اپنے قبضے میں نہ لیتے۔ تو یہ بتانا مقصد تھا میرے نبی کا کہ اگر بیت المقدس پہ مسئلہ بنے تو مسلمان اس کا وارث ہے، بیت اللہ کے مسئلہ بنے تو مسلمان کسی ایک آدمی کی جگیر نہیں ہے، یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے وہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، بیت المقدس بھی اور بیت اللہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معراج کروایا۔ اور پھر عجیب ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن کے مال اور جان کا سودا کیا جنت کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے سودا کیا مومن کے مال اور جان سے جنت بدلے میں۔ اب آپ جب پڑھیں گے مسائل تو اس میں اصول ہیں ہر مسئلے کا، تو بے شراء جو نا خرید و فروخت، اس کو بھی اصول ہوتے ہیں۔ اس کا اصول کیا ہوتا ہے؟ المبادلۃ المال بالمال بالتراضی۔ مطلب کیا ہے کہ مال کے مقابلے میں مال ہوتا ہے، جب کی چیز لی جاتی ہے تو آپ نے پیسے دیے، اس نے کوئی چیز دی، جب زمین دی یا کوئی چیز، تو مبادلۃ المال بالمال ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے بالتراضی، دونوں کی رضا بھی ضروری ہے، جو دونوں فریق ہیں ان کی رضا بھی ضروری ہے، یا تو اس سے کلام کرے یا اپنا وکیل بنائے، دو باتیں ہوتی ہیں، یا خود سودا کرے، یا میں نے خود کسی چیز کا سودا کیا یا میں نے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا، تو یہ دونوں شریعت میں جائز ہے، وکیل بھی بنا سکتے ہیں، آپ خود بھی اس میں سودا کر سکتے ہیں۔ تو اب رضا دونوں کی ضروری ہے۔ اب اللہ نے سودا کیا ہمارے ساتھ جنت کا، اور اس کا قیمت لگائی ہماری جان اور ہمارا مال، نہ ہم نے سودا دیکھا نہ ہم نے مال دیا، اللہ دیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بنا دیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب آؤ معراج پہ دیکھو، جو آپ کے امتی میرے لیے جان دیتے ہیں نا، میرے لیے مال دیتے ہیں، دیکھو یہ اس کی مبیع جنت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، میں نے سودا پکا کر لیا ہے۔ تو ہمارے نبی بطور وکیل معراج پہ تشریف لے گئے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اور وکیل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی اصل کی جگہ ہوتا ہے نا وکیل، تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کے ایک تو اس بات کو بھی پکا کروا دیا، اور اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ گئے۔ پھر معراج اللہ نے کیوں کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، شافع معاشر اس لیے آپ کو کہتے ہیں نا، آپ شفیع ہیں قیامت والے دن، کہ اللہ خود کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو مقام شفاعت اللہ عطا فرمائے گا قیامت والے دن، تو اللہ نے پہلی ملاقات میں بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے بلوایا اور باتیں کی، اور تاکہ وہ جھجک اتر جائے اور امت کا مقدمہ اچھے طریقے سے میرے محبوب پیش کر سکیں، اور ادھر سفارش کرتے جائیں، ادھر میں جنت میں امت کو بھیجتا جاؤں۔ تو اللہ نے، یہ پہلی ملاقات تھی، پہلی ملاقات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ، اور یہی تو وجہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کانپ رہا ہوگا، اور یا رب سلم نفسی نفسی، یا رب سلم نفسی نفسی، ہر نبی جواب دے گا میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے تو آپ فرمائیں انا لہا انا لہا، میں ہوں، مجھے اللہ نے یہ حق دیا ہے، آؤ چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں سر رکھیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر اللہ آپ کے دل پر ایسی اپنی تعریف القاء کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کبھی میں نے وہ تعریف نہیں کی، جو اللہ خود القاء کرتا جائے گا میں اللہ کی تعریف کرتا جاؤں گا، تو پھر اللہ کہے گا میرا محبوب سفارش کی۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی معراج کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پانچویں حکمت یہ بھی ہے معراج کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو عروج ملا ہے، معراج کا معنی عروج ہے نا، لیکن ان کا عروج بصورت امتحان تھا، ہر نبی کا عروج بصورت امتحان تھا، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں بھیجا، مشکل تھی اس وقت، حضرت ایوب کو 18 سال تڑپے، مشکل تھی، حضرت زکریا کے لیے مشکلات ہوئیں، حضرت یعقوب کی جدائی یوسف علیہ السلام سے ہوئی، تو یہ امتحان کے بعد، بہت ہی مشقت کے بعد اللہ نے معراج بھی کرایا تو بطور عروج کروایا، یعنی بہت امتحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج تھا نا، پہلے آپ تکلیفیں برداشت کر چکے تھے، دکھ برداشت کر چکے تھے، اللہ نے بطور انعام آپ کو معراج کروایا۔ ہر نبی کا معراج زمین پر تھا اور ہمارے نبی کا معراج عرش بری تھا، تو یہ فرق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی نبیوں کے عروج اور معراج کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج تھا وہ بطور امتحان تھا۔ اور چھٹی حکمت یہ تھی کہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی تکلیفیں کسی کو زیادہ دیتا ہے نا، یا کائنات میں جو چیز بھی تکلیفیں زیادہ برداشت کرتی ہے، اس پہ مشقت آتی ہے، یا انسان ہوں جو بھی ہوں، تو اللہ کا قانون ہے کہ جتنی تکلیف زیادہ آئے گی اتنا اللہ عروج بھی زیادہ دیتا ہے، اتنا عروج زیادہ دیتا ہے اللہ۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہ ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہ ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تو تب نگی ہوا۔ عقیق کو 100 بار رگڑے لگتے ہیں، کاٹا جاتا ہے تب نگینے میں آتا ہے نا، تو مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گل گلزار ہوتا ہے، دانا اپنی ہستی کو مٹاتا ہے تو گلزار بنتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف، اور آپ نے خود فرمایا ہر نبی کو تکلیف ملی، اشد الانبیاء، سب نبیوں کو اشد کا اسم تفضیل کا معنی ہے سخت تکلیفیں آئیں، لیکن آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی اللہ کے لیے، سب نبیوں کو ملی۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کی تکلیفیں پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تکلیفیں پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال، اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی کی تکلیف قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ، آپ ذرا وہ 13 سالہ مکی دور پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر خلوت میں بیٹھا ہو اور محبت سے پڑھے اللہ کے نبی کا مکی دور، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئیں یا انسان کی آنکھیں نم نہ ہوں، جو اللہ کے نبی کا تڑپنا تھا اور میرے نبی کے دکھ اور تکلیفیں تھیں۔
شب ابی طالب کی گھاٹی کو پڑھے، بچوں کا بلک نہ دیکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہفتہ ہفتہ ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بہار کے موسم میں درختوں کے پتوں پہ گزارا تھا، خزاں آتی وہ بھی گر جاتے، انہی کو پھکی بنا کے ہم اوپر پانی پی لیتے، اور اللہ کا شکر ہے ایک گٹھلی کو دو دو تین تین بندے چوستے تھے تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے، چوسنا گٹھلی کو کہ تھوڑا حوصلہ ہو جائے، اور کافر تک کہنے پر مجبور ہو گئے یارو انسان تو ہیں اتنا ظلم نہ کرو، رات بچے جب روتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، وہ بھی کہنے پہ انہی میں سے بندے کہنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ کیفیت تھی اللہ، ہر وقت جان پہ فکر رہتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی کا بستر ہر وقت بدل دیا جاتا تھا، رات کو ادھر پھر ادھر، ہر وقت خطرہ تھا جان جانے کا، حملے کا خطرہ تھا، ان حالات میں اللہ کے نبی نے وقت گزارا۔ اور آپ ذرا کیفیت دیکھیں، پھر طائف کے پتھر دیکھیں، پھر اللہ کے نبی کے گستاخیاں جو ظالموں نے کی، پھر گندگیاں اونٹ کی ڈالی گئیں، پھر آپ کے گلے میں یعنی کپڑا ڈال کر پیچ دیے گئے، حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اتنے پیچ دیے گئے، سانس رکنے لگا، اس انداز تک اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی، اللہ فرماتے ہیں میرا قانون ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ دکھ برداشت کرتا ہے میں اس سے سب سے زیادہ بلندیاں عطا کرتا ہوں، اور اللہ نے ہر ایک کو بلندیاں دیں، میرے نبی کے دکھ بھی سب سے زیادہ تھے اور اللہ نے عروج بھی سب سے اوپر عطا فرمایا، اور عروج بھی بے مثال تھا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس عروج کو اللہ تعالیٰ اس سفر کو بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا سہارا لیتے ہیں، پھر آگے بات چلے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، یہ تو سمندر بند کیا اللہ نے چند لفظوں میں، اللہ نے جو اس واقعے کو بیان فرمایا نا، یہاں سے لے کر یہ زمینی سفر اسرا جسے کہتے ہیں بیت المقدس تک اللہ نے یہاں بیان کیا، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے لفظوں میں اللہ نے کس انداز میں اس واقعے کو بیان کر دیا، اور ہر لفظ میں اللہ نے کسی نہ کسی سوال کا جواب دے دیا، ہر زبان کو اللہ نے بند کر دیا، ہر زبان کو اللہ نے لاجواب کر دیا تاکہ کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے، اور دلیل کی دنیا میں کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عروج کیسے ہوا، کیسے آپ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل فرمایا قرآن پاک میں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پہلے لفظ پہ ذرا غور کرنا، سبحان، سبحت سبحان، سبحنا سبحان، میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کس کی؟ سبحان، اللہ نے سبحان کا لفظ پہلے لے آئے، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور جو انکار کرنے والے معراج کا ان کو مقام اللہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ان کے جواب میں اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے نبی کے سفر پہ اعتراض نہ کرنا، اعتراض کرنے سے پہلے ذرا سبحان کو دیکھ لینا، سبحان کو دیکھ لینا۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، جس ذات کی طاقت کا آغاز ہو اسے سبحان کہتے ہیں۔ سبحان، اے انکار کرنے والوں نبی کے معراج کا، عقل کو دوڑانے والوں، عقل کہتی ہے قرۂ نار ہے، عقل کہتی ہے آکسیجن کے بغیر کیسے ممکن ہے، عقل کہتی ہے وہاں تک جانا ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل کو نہ دوڑانا، اس ذات کو دیکھنا جس نے تمہاری عقل کو بنایا۔ سبحان
سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے جہاں ساری دنیا عاجز ہو جائے، ساری دنیا عاجز ہو جائے اور جہاں سے اس کی تعریف کا آغاز ہو، سبحان اسے کہتے ہیں۔ اور قدرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان اس لیے بولا کیونکہ واقعہ آگے بڑا عجیب تھا، اللہ کی قدرت کے نمونے تھے۔ اور فطرتی بات ہے جب بھی آپ کوئی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، یہ قدرتی بات ہے۔ ہر انسان میں جو مسلمان ہے وہ جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی تعریف نکلتی ہے۔ سبحان اللہ زبان سے خود بخود نکل جاتا ہے۔ جب معراج کے اپنے نبی کا عروج امت دیکھے گی تو ان کی زبان سے بھی نکلے گا سبحان، سبحان ذات نے سفر کروایا اپنے محبوب کو، اور سبحان بے ساختہ نکل جاتا ہے اللہ کی تعریف۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، ہوا کے دوش پر تھا تخت سلیمانی، نیچے ایک دیہاتی بندے نے اسے دیکھا، شان آن کو دیکھا، عزت آن شان کو دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا سبحان اللہ ما اوتی سلیمان بن داود۔ یہ الفاظ اس نے کہہ دیے، کس نے؟ اس دیہاتی نے حضرت سلیمان کا تخت دیکھ کے سبحان اللہ ما اوتی سلیمان بن داود۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سلیمان داود کے بیٹے کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ تخت ان کا ہوا کی دوش پہ اڑ رہا ہے۔ تو بے ساختہ زبان سے نکلا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا تھا کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہوا ان کے تابع اللہ نے کر دی تھی۔ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا، انہوں نے حکم دیا تھا ہوا کو جہاں بھی میرا کوئی نام لے، اچھائی سے لے برائی سے لے، فوراً مجھے آ کے بتا دینا ہے اور سنا دینا ہے۔ اس دیہاتی بندے نے نیچے کھڑے ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ ما اوتی سلیمان بن داود، بس زبان سے یہ جملے نکلنے تھے۔ حضرت سلیمان کو ہوا نے پیغام پہنچا دیا، وہ تو اوپر تھے نا۔ حضرت سلیمان نے حکم کیا تخت کو نیچے آ جا، حضرت سلیمان کا تخت نیچے اترنے لگا۔ وہ دیہاتی دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گیا، میں نے تو نام لیا سبحان اللہ کا، تخت نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام خود نیچے اتر آئے تخت سے، اس بندے کے قریب آ گئے۔ ذرا اندازہ کریں اللہ کی شان و قدرت دیکھیں، نبیوں کے دل میں اللہ کی عظمت کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود نیچے اتر آئے اور اترنے کے بعد اس بندے سے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میں نے کہا سبحان اللہ ما اوتی سلیمان بن داود، یہ لفظ میں نے بولے۔ حضرت سلیمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، میری ساری حکومت ایک طرف، میری ساری شان اور سلطنت ایک طرف، تیرے سبحان اللہ کی قیمت ایک طرف۔ اللہ کو یہ جملہ زیادہ پسند ہے جو تو نے کہا میری ساری حکومت، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے اللہ۔ حضرت سلیمان کی حکومت ذرا دیکھ تو لیں، پوری دنیا کا حکمران ہے، جنات بھی تابع ہیں، انسان بھی بات مانتے ہیں، تخت ہواؤں پہ چلتا ہے، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اتنی بڑی حکومت کا مالک ہے۔ اور اللہ سے خود کہہ رہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ سے شکر کے کلمے کہہ رہے ہیں یا اللہ اتنی بڑی حکومت دی، رب حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ سے کہہ بیٹھے میرے مولا، ناز میں کہہ بیٹھے مولا مجھے ایسی حکومت دینا کہ ایسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے۔ ذرا تصور کریں یہ دعا
دعا تھی حضرت سلیمان کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، ایک جن آیا اللہ کے نبی کی نماز میں خلل ڈالنے لگا، میرے نبی نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویرے آپ نے صحابہ کو بتایا رات اسی طرح میرے ساتھ ہوا، یا رسول اللہ وہ جن کہاں ہے ہمیں تو دکھا لیتے۔ آپ نے فرمایا میں نے پکڑا تو تھا لیکن میں نے چھوڑ اس لیے لیا کہ میرے سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا یا اللہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملے، کیونکہ جنات بھی ان کے تابع تھے، اس بات کو رکھنے کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ذرا تصور کریں اللہ کیا بولتا ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات جو اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، لفظ اسرا یہ صرف لفظوں کی تشریح میں بتا رہا ہوں، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور رات کا سفر اسرا ہوتا ہے، ایک سیر ہوتی ہے ایک سفر ہوتا ہے، فرق ذرا سمجھیں۔ سفر جب کرتے ہیں آدمی کی نظر منزل پر ہوتی ہے کہ فلاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، ضروری ہے، مثلا آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کی نظر منزل پر ہوتی ہے کہ پہنچوں، لاہور پہنچ جاؤں اپنے ٹائم پر، درمیان والی چیزوں پہ نظر نہیں ہوتی انسان کی، ان کا پورا خیال نہیں ہوتا کیونکہ منزل پہ نظر ہوتی ہے سفر میں۔ سیر میں منظر دیکھنا مقصد ہوتا ہے، جب ہم سیر کرتے ہیں کوئی اچھی چیز نظر آئے کہتے ہیں روکو روکو یار گاڑی، یہاں نماز پڑھ لیتے، کتنی اچھی مسجد بنی ہے، کیسی اچھی پارک ہے، کیسا اچھا ہوٹل بنا ہے، تو ہر اچھی چیز کو انسان دیکھتا ہے، انجوائے کرتا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے سیر۔ سفر میں منزل پہ نظر ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، میرے نبی کا سیر تو تھا لیکن منزل یہ تھی کہ عرشوں پہ جانا تھا، لیکن اس کے اندر دونوں مزے میں نے آپ کو عطا فرما دیے۔ منزل یہ تھی کہ عرشوں پہ جانا ہے لیکن مزہ سیر والا اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اب رفتار کتنی ہے، رفتار کتنی ہے ذرا تصور کرنا مسلمان بھائیوں۔ اب دنیا کی کوئی گاڑی آپ موٹر وے پہ چلاتے ہیں، 120 کے بعد آپ کا چالان ہو جاتا ہے، 120 تک آپ لے جا سکتے ہیں، کہتے ہیں آگے نہیں جاؤ خطرہ ہے تمہاری جان کو، خطرہ ہے تمہاری جان کو، اس لیے کیمرے میں آ جائے تو چالان کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میرے نبی کی سواری کی رفتار کیا ہے، عند منتہا بصری، پیارے نبی نے فرمایا وہ ایسی تھی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، رفتار اتنی اس براق کی، برق بجلی کی طرح وہ سواری، برق سے بجلی براق تھی، تو اللہ کے نبی کی سواری۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں اتنی رفتار میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو سارے منظر دکھا دیے، سارے منظر اللہ کے نبی کو یاد کروا دیے، میرے نبی ان منظر کو دیکھتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے میرے محبوب کو لے آ جبرائیل، یہ جنت سے سواری لے کے جا۔ آج دنیا والے بھی بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، بڑے لوگوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی سلامیاں ہوتی ہیں، قربان جاؤں میرے نبی کا معراج پڑھ لو، میرے نبی کا واقعہ معراج سن لو، وہاں کا پروٹوکول بھی دیکھو، اللہ نے کیا پروٹوکول دیا، کہتے ہیں سب سے اچھی گاڑی، سب سے اچھی گاڑی بڑے آدمی کے لیے ہونی چاہیے، اس کے لیے پورا قافلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو سواری بھی میں نے اپنے نبی کے لیے دنیا کی انتخاب نہیں کی ہے، اپنے نبی کے لیے سواری کا انتخاب بھی جنت سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ کہہ دیا کرے بھائی، کیونکہ اللہ نے لفظ معراج جب اللہ نے بیان کیا تو پہلے کیا لفظ ہے، سبحان، تو سبحان کہنا فرض واجب نہیں، یاد رکھنا،
کہنا فرض واجب نہیں، اللہ کی قدرت جب نظر آئے تو زبان سے بے ساختہ ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری بعبدی۔ اب ذرا دیکھو، اللہ نے سواری جنت سے بھیجی ہے اور پھر کہتے ہیں فلاں نے سواری کو چلایا، فلاں نے، فلاں صدر آیا، فلاں وہ شہزادہ آیا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھائی سواری ڈرائیو کی ہے، کہتے ہیں بڑی فخر کی بات ہے، بڑا پروٹوکول ہے۔ قربان جاؤں اس براق کو جو جنت سے آئی تھی میرے نبی کے لیے، اور اس کو گائیڈ چلانے والا کون ہے؟ نوریوں کا سردار جبرائیل امین ہے۔ ایسا کون سا گائیڈ ہوگا، ایسا کون سا سائق ہوگا؟ اللہ اکبر، چلانے والا، اسے نبھانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ سواری اس انداز کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، خوبصورت سواری جنت کی۔ اللہ نے اس کا سفید رنگ بنایا، کیونکہ رنگ کا بھی اللہ نے خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ سفید رنگ پسند تھا، اس لیے اللہ نے سواری وہ بھیجی جو میرے نبی کی پسند کی تھی، رنگ کا بھی اللہ نے انتخاب کیا اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری پیش کی گئی، آپ بیٹھنے لگے تو وہ شیخی دکھانے لگا۔ حضرت جبرائیل کے الفاظ حدیث میں، الا تستحی یا براق، اے براق ایسا نہ کر، شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فما رکبک احد عند اللہ اکرم، اللہ اکبر، تیرے اوپر آج تک کوئی ایسا سوار نہیں ہوا، آج وہ ہستی تیرے وجود پہ آنے والی ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی ہستی آج تیرے وجود پہ بیٹھنے والی ہے۔ اللہ اکبر، براق پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، میرے نبی سوار ہو جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، سارا منظر بتایا جا رہا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، جیسے لے جاتے ہیں نا سفر پہ، سیر پہ، تو پھر دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا وہاں کا منظر بھی دیکھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے میرے نبی کو آگے جا رہے ہیں، پہلا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا اس کا سٹاپ کہاں ہونا چاہیے؟ بطیبہ الیہ المہاجرہ، اللہ کے نبی سواری پہ سوار ہیں، آپ نے جبرائیل نے سواری کو روک لیا، انزل فصلیہا ہونا، اتریے یہاں نماز پڑھیے، حل تدری این صلیتا، کہاں نماز پڑھی؟ قال جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، صلیتا بطیبہ الیہ المہاجرہ، میرے نبی جو آپ نے 2 رکعت یہاں نفل پڑھی ہے نا، یہ جو کھجوروں والا نخلستان والا علاقہ ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ عنقریب اللہ یہاں پہ آپ کو ہجرت کروائے گا۔ اب دیکھو، جانے سے پہلے اللہ وہ جگہ دکھا رہا ہے اپنے نبی کو، یہاں ہجرت اللہ کروائے گا۔ پھر سواری رکتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، فرمایا انزل فصلیہا ہونا، میرے نبی یہاں اتریے 2 رکعت نفل پڑھیے۔ جبرائیل یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے بمدین، صلیت بمدین، یہ حضرت مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور عند شجرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پانی کے لیے بیٹھے تھے، وہ کنویں میں پانی پلایا تھا بکریوں کو، تو وہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آپ کو نماز پڑھوائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لے جا کر طور سینا پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھوائی اپنے نبی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ببیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کی جگہ اللہ نے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھوائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل پڑھ چکے، سواری آگے بڑھتی ہے، اللہ کے نبی کو ایک خوبصورت عورت آ جاتی ہے، حسین و جمیل زیورات پہنے ہوئے نوجوان لڑکی، کہتی ہے یا محمد انظرنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے۔ اللہ کے نبی
نبی نے توجہ نہیں فرمائی اس نوجوان لڑکی کو دیکھ کر، میرے نبی نے توجہ نہ فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی ظاہری مثال آپ کو دکھائی گئی ہے، اصل میں دنیا ایسی نہ نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا دار بن جاتی، اس لیے آپ متوجہ نہیں ہوئے، اللہ نے بچا دیا آپ کی امت کو۔ اور پھر اللہ کے نبی کی سواری آگے بڑھی، ایک بوڑھی عورت ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یا محمد انظرنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے اس بوڑھی کی طرف دیکھا، میلے کچیلے کپڑے ہیں۔ جبرائیل نے کہا اصل دنیا کی مثال یہ ہے، اصل میں یہ بدصورت ہے، ظاہراً خوبصورت نظر آتی ہے۔ زین للناس حب الشہوات، اللہ نے دنیا کو مزین کیا، یہ ساری چیزوں کو اس کے اندر جو خوبصورت ظاہراً بنائی ہیں، اصل صورت اس کی یہ ہے۔ اور تھوڑا سا وقت ہے، انسان کے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے، جس طرح سے بوڑھی کا وقت ختم ہونے والا ہے، ہر انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی، ایک بوڑھا شخص ہے، اس نے کہا ہلما، میری طرف آئیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے یہاں کہا یا محمد اسرع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی یہاں سے چلیے۔ کون ہے یہ شیطان بدبخت ہے جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ آپ کی امت شیطان کی طرف متوجہ ہو جاتی، آپ وہاں بھی متوجہ نہ ہوئے۔ اللہ کے نبی کی سواری آگے بڑھی ہے تو ایک آدمی اللہ کے نبی کو بلاتا ہے، انسان ہے، بلاتا ہے ادھر آئیے، میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا داعی الیہود، اللہ نے یہودیوں کی چالوں کو بسول مثال انسان کی صورت میں پیش کیا۔ پھر بائیں طرف سے داعی النصارہ، نصارہ کا داعی آتا ہے، بلاتا ہے، اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا، یہ انسانیت کو پیغام دیا، اس امت کو خیال کرنا، کسی کی چالوں میں نہ آنا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ غیروں سے متاثر نہ ہو جانا، غیروں سے متاثر نہ ہو جانا، تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت وجود ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نہیں ایسا نہیں، بلکہ تمہاری نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ان آئیڈیل بنانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمل کے لیے کسوٹی بنانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنا پیچھے چلانا ہے کسی کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب ہے، ایک پیالے میں دودھ ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے معراج کے سفر میں دو پیالے پیش کیے گئے، دودھ والا پیالہ بھی سامنے ہے، شراب والا پیالہ بھی سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، دودھ والے پیالے کو میرے نبی نے لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عجیب جملے یہاں فرمایا، حدیث میں آتا ہے ادا کا علی الفطرہ، اللہ نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی فرما دی ہے۔ آپ نے اچھا کیا، دودھ کا انتخاب کیا، اگر شراب کو لے لیتے تو ساری امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت والی چیز دودھ کو لے لیا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان البقرہ، گائے کا دودھ پیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا گائے کے دودھ، ہم بھینس کا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا گائے کے دودھ میں، طب نبوی بھی یہی کہتی ہے کہ بھینس کا گوشت میں زیادہ یعنی بیماری نہیں ہے، اس میں زیادہ یعنی کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، گوشت میں گائے کا نقصان ہے، یعنی ثقیل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالبان البقرہ،
گائے کے جو ہے نا دودھ کو پیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ درخت مختلف درختوں کو چرتی ہے، کھاتی ہے، اس میں دودھ کا اثر ہے، وہ ہوا شفا، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے، تو اس کے اندر شفا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی ہے، جو ہی آگے بڑھی ہے تو خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے ہیں ایک جگہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو محسوس کی، انی لاجد ریحا طیبا، جبرائیل یہاں سے بڑی خوشبو اچھی آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضرت ماشطہ کی قبر ہے، ان کی 2 بیٹیوں کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی ماشطہ فرعون کی لونڈی جو تھی، اس نے فرعون نے ظالم نے جب حضرت ماشطہ نے کلمہ پڑھا تھا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گر جاتی ہے، جو ہی کنگھی نیچے گرتی ہے تو وہ کہتی ہے تائسا فرعون بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کنگھی نیچے سے حضرت ماشطہ اٹھاتی ہے فرعون کی لونڈی اور کنگھی کر رہی ہے فرعون کی بیٹی کو، کنگھی گرتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے رہی ہے۔ باقی سارے مصر والے فرعون کا نام لیتے، وہ اللہ کا نام لے رہی ہے۔ تو بیٹی نے شکایت لگا دی فرعون کو، میری جو نوکرانی ہے، خادمہ ہے، ہمارے گھر میں کھاتی پیتی ہے اور نام اللہ کا لیتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو فرعون نے گرفتار کروا لیا، 2 معصوم بیٹیاں تھیں حضرت ماشطہ کی۔ ذرا تصور کریں، ایمان جب انگاروں پہ آ جاتا ہے، ایمان کی جب چاشنی آ جاتی ہے، ایمان کی جب لذت مل جاتی ہے، تو انگاروں پہ بھی بلال کہتا ہے احد احد ربی اللہ، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ آج بھی مسکان جو مسلمان لڑکی ہے، اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے انسانیت کو یہ پیغام دیا، جب ایمان ہوتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، دل کے اندر اللہ ہی کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت ماشطہ نے یہی کہا کہ ربی اللہ، میں اللہ کو مانتی ہوں، فرعون تجھ سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا اس کا انجام سن لے، تیل کا کڑھا گرم کروایا، تیری 2 بیٹیوں کو اس کے اندر ڈلوا دوں گا اور ختم ہو جائیں گی تیری آنکھوں کے سامنے۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا، ایک بیٹی کو زندہ تیل کے کڑھا میں کھولتے ہوئے میں ڈال دیا، سامنے کینا بنتے ہوئے دیکھا، کوئلہ ہوتے دیکھا، پھر دوسری معصوم بیٹی کو جب دودھ پینے والی کو چھینا حضرت ماشطہ سے، تو ماں کی آواز تھوڑی سی نکلی، اللہ نے اس معصوم بچی کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں بولنے کی طاقت دے دی۔ حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک بچہ بول پڑا، آج اس بچی نے بول کے کہا لا تخافی ولا تحزنی، میری اماں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، انکی علی الحق، آپ حق پر ہیں، جس کے تو آگ دیکھ رہی ہے تیل کے کڑھا کو، میں ننھی آنکھوں سے اس میں جنت دیکھ رہی ہوں، ننھی آنکھوں سے اللہ نے مجھے جنت دکھا دی ہے، ماں پریشان نہ ہو۔ اس ظالم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ باری حضرت ماشطہ کی آئی، نیچے لٹایا، پتھر سر پہ مارنے لگے، تو اس نے کہا کوئی خواہش آخری بتا دے، تو حضرت ماشطہ کی خواہش سنو، کہنے لگی میری جان تو لے چکا، میری 2 بیٹیاں مجھ سے چھین لی ہے، میں بھی جانے والی ہوں، اتنی میری خواہش ہے کہ ایک جگہ ہماری ہڈیوں کو دفن کروا دینا، میری بیٹیوں کو بھی میرے ساتھ دفن کروا دینا، ان ہڈیوں کو جو جل چکی ہیں، تاکہ کل قیامت والے دن ماشطہ کے پاس اور کوئی عمل نہ ہو،
अपने रब को इन मासूमों को पेश करके कह सकूं मौला इनकी कुर्बानी कबूल है तो राजी हो जा। जैसे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अली असगर को उठा के कहा था मौला मासूम की कुर्बानी है ये कबूल कर ले, माश्ता ने कहा ये मासूम की कुर्बानी है कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने फरमाया उसकी ख्वाहिश पे अमल करके फिरौन ने उसकी कब्र यहाँ बनवाई, उन बच्चियों को भी साथ दफन करवाया। उस वक़्त से लेकर मेराज के सफर में हजारों साल गुजर गए, मेरे नबी मेराज पे जा रहे थे, आज तक उस जगह से जन्नत की खुशबू आ रही थी। इसलिए अल्लाह के लिए जो कुर्बानी देता है कभी ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह उसकी कदर करता है, अल्लाह कदर करता है। वक्त इजाज़त, बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमे अर्ज़ करेंगे। अल्लाह